الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن شهد منكم شهر فليصمه. سامعین کرام، آج ہمارا جو عنوان ہے، آج تیسرا روزہ ماہ رمضان مبارک کا ہے، تو میں نے نظر کہاں بھی دہرائی، جس کو نصیحت کرنے کی کہا کہ روزہ رکھا کر، اس کا عذر آ جاتا ہے۔ سامعین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک روزہ چھوڑا اس نے وہ پوری زندگی کے روزے رکھ لے، وہ اس کا کفارہ نہیں ادا کر سکتا۔ جو روزہ چھوٹ گیا اللہ کے بندے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس نے اپنی زندگی میں جو آیت کریمہ سورۃ بقرہ 185 آیت نمبر پڑھی ہے، میں نے آپ کے سامنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس نے اپنے زندگی میں ماہ رمضان پایا اور روزہ نہ رکھا، سامعین اکرام، وہ ہلاک ہو گیا۔ کیسے ہلاک ہو گیا؟ وہ اس طرح ہلاک ہو گیا، اس نے جہنم جانے کی، جہنم سے چھوٹنے کی تیاری نہیں کی، جہنم جانے کا اس نے سوچ لیا۔ کیوں؟ اس کو گرمی، کوئی عذر بنا رہا ہے کہ مجھ سے گرمی برداشت نہیں ہوتی، کوئی کہتا ہے مجھے پیاس لگتی ہے، کوئی کہتا ہے مجھ سے روزہ برداشت نہیں ہوتا، کوئی کہتا ہے میں نسوار رکھتا ہوں، نسوار کے بغیر میرا گزارا نہیں ہوتا۔ سامعین کرام، کوئی کہتا ہے میں سگریٹ کا عادی ہوں، سگریٹ پینے کا عادی ہوں، مجھ سے سگریٹ کے بغیر رہا نہیں جاتا، میں روزہ اس لیے نہیں رکھ سکتا۔ سامعین کرام، روزہ آتا کس لیے ہے؟ روزہ یہ گانے، فلمیں، ڈرامے، سب چیزیں چھوڑنے کے لیے آتا ہے۔ یہ تو نہیں سگریٹ کو چھوڑنے کے لیے آتا ہے۔ تقوی لعلکم تتقون، نبی اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں سورۃ بقرہ میں بیان فرمایا ہے کہ آپ روزہ رکھیں جس طرح آپ پر فرض کیے گئے ہیں، جس طرح پہلی قوموں پر فرض کیے گئے ہیں۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزے میں پرہیزگاری جو کرو گے آپ کی عادت بن جائے گی، آپ کی ٹریننگ ہو رہی ہے۔ کیا آپ سے جہاں نہیں روزہ برداشت نہیں ہوتا، گرمی برداشت نہیں ہوتی، جہنم کی آگ برداشت ہو جائے گی؟ جہنم کی سختی برداشت ہو جائے گی؟ ان ربک عذاب شدید، بے شک تیرے رب کا عذاب سخت ہے، وہ آپ سے برداشت ہو جائے گا؟ تو پیارے بھائی، روزے رکھا کریں۔ روزے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خود بخود اپنے انسانوں کو بخش رہا ہے۔ اتنی بڑی آفر نہ کوئی کمپنی لگاتی ہے، نہ دنیا میں کوئی انسان لگاتا ہے۔ کوئی آفر اتنے بڑی، جو آفریں دیکھتے ہیں بھاگتے ہیں۔ آج آفر لگ جائے، یہ موبائل 20,000 والا 15,000 کا، 19,000 کا، 1,000 کی کمی ہوگی، ساری موبائل کی دکان بھری پڑی ہوگی، قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ تھوڑی سی آفر لگتی ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی آفر لگا دی ہے، مسجدیں پھر بھی خالی پڑی ہیں۔ اللہ کی رحمت سے آج بھی بدبخت جو شیطان کا کہتے ہیں ہمیں شیطان نے گناہ کرائے، شیطان آج تو قید ہو چکا ہے۔ ہر گناہ شیطان نہیں کراتا، آج آپ گناہ کر رہے ہو۔ جو ماہ رمضان میں گناہ کریں گے خود بخود کریں گے، شیطان کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ شیطان تو جکڑا چکا ہے، بند ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے آپ جو گناہ کریں گے آپ کریں گے۔ اب کو کون گناہ کر رہا ہے؟ شیطان ہے آپ کے ساتھ، شیطان تو قید ہو چکا ہے۔ سامعین کرام، یہ آپ کی عادت بن چکی ہے۔ یہ عادت ختم کرانے کے لیے ماہ رمضان آتا ہے، رحمتوں کا مہینہ آتا ہے۔ سامعین کرام، ایک سنت، پہلے سنت کا ثواب ملتا تھا، باقی مہینوں میں یہ فضیلت والا اتنا مہینہ ہے، سنت بھی فرض بن جاتی ہے۔ جو فرض پڑھتے ہیں وہ 70 فرض کے مقابلے میں ہوتا ہے، 70 فرض پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس سے بڑا مقام کیا ہو؟ ایک الف پہلے پڑھنے کا 10 نیکیاں ملتی تھی، آج اسی الف پڑھنے کی 700 نیکی ہے، 70 نیکی ہے۔ سامعین اکرام، کہاں جا رہے ہو؟ ابھی آپ کو جہنم سے آپ کے دشمن بنے بیٹھے ہو، اپنے دوستوں کے دشمن بنے بیٹھے ہو۔
کیا میں مزدوری کرتا ہوں مجھ سے روزہ نہیں رکھا جاتا، میں مستری کے کام پر جاتا ہوں مجھ سے روزہ نہیں رکھا جاتا، میں دکان پر بیٹھا رہتا ہوں سارا دن میں روزہ نہیں رکھ سکتا، میرا کاروبار ہے میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ وہ یار تمہارے عذر ہیں، یہ نہیں کہتے میں نے جنت میں جانا ہے میں آج روزہ اس لیے رکھا ہے۔ جہنم سے نہیں بچنا آپ نے، کلمہ پڑھنا ہے، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہی کام ہے۔ مسلمان یہ نام نہیں ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دیا آپ مسلمان ہو گئے۔ مجھے کلمے کے حقوق کون پورے کرے گا؟ جو ارکان اسلام ہے 5 اس میں روزہ فرض ہے، روزہ ہے۔ سامعین کرام یہ کون اسلام پر چلے گا؟ ارکان اسلام پر نہ چل رہی ہیں، کلمہ پڑھنے سے آپ مسلمان اور جنت میں چلے جائیں گے۔ اس کے حقوق کون پورے کرے گا؟ اللہ کو در در اللہ کو ہر جگہ پر نافرمانی اللہ تعالیٰ کی کر رہے ہو، اللہ کو ناراض کر رہے ہو، شیطان کے بنے بیٹھے ہو جو آپ کا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں تو صحیح، او میرے پیارے بھائی، او میری پیاری بہنوں، او ماؤں بہنوں، کیا آپ کو ہو گیا ہے؟ کیوں آپ عبادت نہیں کرتے ماہ رمضان میں؟ یہ کتنا فضیلت والا مہینہ ہے۔ شب برات آ جاتی ہے، چھوٹی عید آ جاتی ہے، پٹاخے لگ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ آج ان سے پوچھو کہ ہمیں سگریٹ ہے، سگریٹ کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ وہ رمضان آتا کس لیے ہے؟ فلم ڈرامہ اسی طرح، اور روزہ رکھ بھی لیا کسی بھائی نے، اور میرے پیارے بھائی روزے کو برباد نہ کیا کرے، روزہ ختم ہو جاتا ہے یہ گانے سننے سے۔ کان کا روزہ گیا، آنکھ کا روزہ گیا۔ سامعین اکرام روزہ رکھ کے تسبیح ہاتھ میں لے لیں، ہاتھ پر تسبیح پڑھیں، اللہ اکبر، اللہ تو بڑا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا جا، تو مجھے پاک کہہ رہا ہے، تو میری تعریف کر رہا ہے، میں نے تجھے پاک کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں معراج کی رات پر گیا، ایک آدمی کو الٹا لٹکایا گیا تھا، الٹ لٹکا کے اس کی چمڑی کو، اس کے جابڑے پھاڑے جا رہے تھے، منہ پھاڑا جا رہا تھا، اس کے منہ سے خون آ رہا تھا، اس کا چم اتارا جا رہا تھا۔ روایت ہے ابن خزیمہ کتاب میں۔ تو سامعین کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ تو جبریل امین نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جو روزہ رکھتا تھا، روزہ توڑ دیتا تھا۔ اللہ اکبر، یار اللہ تعالیٰ نے آپ پر کہاں ظلم کیا؟ دیکھیں تو صحیح، 70 ماؤں جتنا پیار نہیں کرتا۔ میرے بھائی کہتے ہیں سفر میں ہے تو روزہ چھوڑ دیں، تکلیف میں ہے روزہ چھوڑ دیں، بیماری کی حالت میں ہے روزہ چھوڑ دیں، بعد میں رکھ لینا۔ آپ پر ظلم کیا ہے؟ یہ تو چھوٹے چھوٹے بہانے تو نہیں چلیں گے نا، جہنم میں خود بخود جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں شیطان کا کوئی قصور نہیں ہے، شیطان آپ سے گناہ نہیں کر رہا ہے، یہ آپ خود بخود کر رہے ہیں ماہ رمضان میں۔ نہ ماہ رمضان کی فضیلت کا ہم کو پتہ ہے، نہ قرآن پڑھنا آتا ہے ہمارے بچوں کو۔ سامعین کرام کتنا ہو سکے یہ ایک سانس پتنگ جو اڑاتے ہیں ڈور کی مانند ہے، اڑا رہے ہیں، کہیں ٹوٹ جائے ہمیں پتہ نہیں ہے، پھر ہم نے واپس اس دنیا میں نہیں آنا، اللہ تعالیٰ کے پاس ہمیشہ ہمیشہ چلے جائیں گے۔ ہمارے آباء و اجداد، کسی کا دادا چلا گیا، کسی کی دادی چلی گئی، کسی کی ماں چلی گئی، کسی کا باپ چلا گیا، کسی کا بھائی چلا گیا، کسی کی بہن چلی گئی، واپس آئے ہیں؟ کوئی واپس نہیں آئے گا۔ پھر کیوں گناہ کرتے ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ کے کیوں ناراض کرتے ہو؟ جانا ہی اسی کے پاس ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اور میرے پیارے بھائی کتنی ہو سکے قرآن پڑھیں، ٹائم پاس کرنے کے لیے قرآن پڑھیں نا۔ پہلے لوگ نہیں پڑھتے تھے جب موبائل نہیں ہوا کرتا تھا، وہ سارا دن قرآن پڑھتے تھے۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ اکبر، آپ پر نمازیں فرض ہو چکی ہیں۔ یہ ماہ رمضان کا مہینہ جو آتا ہے نا، 5 نمازیں پڑھیں، 5 وقتی نماز کے پابند بنیں، یہ سکھانے کے لیے آتا ہے۔ آج کیوں نہیں ڈر لگتا اللہ تعالیٰ سے؟ آج ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان گناہ کرتا ہے ایک ٹکا لگ جاتا ہے،
پھر توبہ نہیں کرتا، ٹکٹ لگتے لگتے وہ انسان کا دل زنگلیج جاتا ہے، زنگ لگ جاتا ہے پورا، پھر اس کا نہ دل اللہ کے سامنے روتا ہے، نہ اس کو کسی چیز کی پرواہ ہوتی ہے، نہ اس کو جہنم سے ڈر لگتا ہے۔ وہ کوئی فوت ہو رہا ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے، اس کو یہ فیل نہیں ہوتا کہ اس کے بعد میرا جنازہ ہوگا، اس نے بھی کتنے کے جنازے پڑھے ہوں گے، آج اس کا جنازہ ہے، آج کل میرا جنازہ ہو سکتا ہے، آج میرا جنازہ ہو سکتا ہے۔ ہمارے دلوں میں سامعین کرام یہ نہیں آتا، تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے دلوں پتھر بن چکے ہیں۔ زنگ اتارنے کے لیے قرآن مجید ہے نا، اللہ تعالیٰ کی نماز ہے نا، گر جائیں سجدے میں، اللہ مجھ سے گناہ ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھ سے گناہ ہو گئے، اللہ مجھے دوستی آپ سے نہیں کرنی آتی، اللہ تو جو مجھے دوست بنا لے، یا اللہ تو مجھے پکا اپنا دوست بنا لے، یا اللہ مجھے دوستی کرنی نہیں آتی، یا اللہ مجھ سے گناہ ہو جاتے ہیں، مجھ سے شیطان گناہ کرا جاتا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ میں آخرت کا عذاب برداشت نہیں کر سکتا، میں کمزور ہوں، یا اللہ مجھ سے قبر کا عذاب برداشت نہیں ہوتا، یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی ہے کبھی؟ کب معافی مانگیں گے؟ جب قبر میں چلے جائیں گے، بے بس ہو جائیں گے۔ آج معافی نہیں مانگے گے تو کب مانگیں گے؟ میرے پیارے بھائی، معافی مانگ لو اللہ تعالیٰ سے۔ اس دنیا میں کیا رکھا ہے؟ بے وفا دنیا ہے، دل دکھاتی ہے دنیا۔ آج اللہ تعالیٰ نے مہینہ نکال دیا ہے، جو روزے 3 رہ گئے کس بھائی کے بھی، جو روزے آپ کا بھائی چھوڑتا ہے اس کو بھیجیں کہ روزے چھوڑنے کا کیا گناہ ہے، روزہ توڑنے والے کا لمبا لٹکایا گیا، اس کا منہ پھاڑا جا رہا ہے، اس کے منہ سے خون آ رہا ہے، اتنا ظلم ہو رہا ہے، کیوں؟ اتنی سزا مل رہی ہے، کیوں؟ اس نے روزہ توڑا تھا۔ جو روزہ نہیں رکھے گا اس کی کیا سزا ہوگی؟ سامعین کرام، آج سچے دل سے توبہ کر لے، جتنے روزے رہ گئے ہیں اس کی توبہ کریں، آنے والے سے ماہ رمضان کی قدر کریں۔ جو ابھی 27 روزے پڑے ہیں، سامعین کرام قدر کر لیں گے تو آپ کی جنت بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی، ورنہ جہنم اللہ تعالیٰ نے عذاباً شدید، اللہ تعالیٰ نے عذاب تو تیار کر رکھا ہے۔ سامعین کرام، اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں تک شیئر کیا کریں، دوستوں تک سینڈ کیا کریں، کیوں؟ وہ حدیث سن لیں، قرآن و حدیث سنیں گے، اتنا ہی اجر آپ کو ملے گا۔ گانا موسیقی خود سنتے ہیں، دوسروں کو نہ شیئر کریں گے، دوسروں کے گناہ اپنے سر پر نہ لیا کریں۔ سامعین کرام، جتنا ہو سکے قرآن و حدیث کو شیئر کیا کریں، اب مسلمان ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ماہ رمضان کی وصیت، ماہ رمضان کی فضیلت، آخری عشرے کی فضیلت، آخری راتیں کی فضیلت آپ تک پہنچتی رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔